الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ کو جھولو، بس ایک سخن بندر عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. مشفق و مکرم حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور حکم صاحبان، آج کے اس باوقار اجلاس میں آپ حضرات کے سامنے فتنہ ارتداد جیسے حساس موضوع پر نقشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. سامعین اعظام، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وسیع و عریض کائنات کے اندر کسی مذہب اور قانون میں، کسی سوسائٹی اور معاشرے میں عورت کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو مقام و مرتبہ عورت کو اسلام نے دیا، کیونکہ غیر اسلامی تہذیبوں میں عورتوں کی خوب حق تلفی ہوئی، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اسے منحوس اور ذلیل سمجھا گیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ قدیم یونان میں تو عورتوں کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا. وہ غلاموں کی طرح بازاروں میں بیچی جاتی تھی، ان کا کوئی حق نہیں تھا. اہل عرب زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جبکہ بعض اہل مذہب عورتوں کی جداگانہ حیثیت تسلیم نہیں کرتے تھے. ان کے دھرم کی کتابوں میں لکھا تھا کہ اگر شوہر مر جائے تو قابل فخر عورت وہ سمجھی جائے گی جو شوہر کی چتا پر زندہ جل کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے. سامعین محترم، جب یہ کمزور و ناتواں، بے کس و مجبور اور در در کی ٹھکرائی ہوئی دوشیزائیں اقوام عالم کے ہاتھوں سدائی جا چکی، تو خدائی قانون ان مع العسر یسرا کے تحت سفر ہستی پر ایک ایسے انقلابی رہنما اور ابدی قانون کا وجود ہوا جس نے معصوم اور مظلوم دوشیزاں بیواؤں کو ظالم اقوام کے چنگل سے آزاد کر کے ان کو وہ حقوق دیے جن سے ادیان عالم نے ان کو محروم کر رکھا تھا. چنانچہ عورت تحت الثری میں تھی، اسلام نے اسے فوق الثری پہنچا دیا. وہ کانٹوں کے بستر پر تھی، اسلام نے اسے پھولوں کے تخت پہ بٹھا دیا. وہ موت و حیات کے کشمکش میں مبتلا تھی، اسلام نے اسے زندگی عطا کر دی. وہ پامال تھی، اسلام نے اسے باکمال بنا دیا. وہ برباد تھی، ناشاد تھی، اسلام نے اسے شاد کیا، آباد کیا. اس کا کام صرف مرد کے دلوں کو لبھانا تھا، اسلام نے اس کے ذمہ گھر کا سجانا لگا دیا. یاد رکھو مسلمانوں، اگر اسلام عورت کو مقام و مرتبہ نہ دیتا تو کوئی باپ اپنی بیٹی کی پیدائش پر سر اٹھا کر نہ چل سکتا. اگر اسلام عورت کو مقام و مرتبہ نہ دیتا تو بتوں اور دیوتاؤں کے بھیڑ چڑھتی رہتی. اگر اسلام عورت کو عزت نہ دیتا تو بیٹی کی تربیت پر جنت کی ضمانت نہ ملتی اور ماں کی خدمت پر جنت واجب نہ ہوتا. الغرض اسلام نے عورت کو وہ مقام و مرتبہ دیا جو کسی دھرم اور کسی مذہب نے نہیں دیا. مگر حوا کی ان بیٹیوں پر ماضی میں کئی فتنے آئے، ان فتنوں کا مقابلہ کیا گیا اور جب تک مقابلہ کیا گیا، لیکن آج کل ایک اور فتنے نے سر اٹھایا ہے، اسے بھی کچلنے کی ضرورت ہے. آخر وہ فتنہ ہے کیا؟ سنیے اور غور سے سنیے، کلیجہ تھام کر سنیے کہ وہ فتنہ ارتداد ہے. یعنی اسلام مخالف تنظیمیں مکمل پلاننگ کے ساتھ مسلم بچیوں کو ٹارگیٹ بنا رہی ہیں. اس کے لیے یہ
اربیں استعمال کر رہی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ پیار و محبت اور مال و دولت کی لالچ میں یہ بچیاں اس کے جال میں پھنس کر دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلم بچیاں اس طرح سے ارتداد کا شکار کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس پر غور کرنے کے لیے بیٹھے تو چند بنیادی وجوہات ہمیں نظر آئیں، جن میں سے پہلی وجہ والدین کا دین سے دور ہونا۔ ظاہر ہے کہ جو بچی بے دینی کے ماحول میں پرورش پا کر بڑی ہوگی اور وہ قرآن پاک اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہوگی تو پھر اس کے انجام کی کوئی گارنٹی نہیں دی جائے گی۔ آج کل مسلم والدین کسب معاش میں اس قدر مشغول ہیں کہ ان کے پاس اپنے بچوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، نہ وہ خود اپنے بچوں کی دینی و اخلاقی تربیت کرتے ہیں اور نہ دینی درسگاہوں میں بھیج کر ان کی تہذیبی اور بنیادی تربیت کراتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کہاں وقت گزارتے ہیں یہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا اور وہ بچے اپنے وقت کا بے جا استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے مسلم والدین سے گزارش ہے کہ وہ خود بھی دیندار بنے اور اپنے گھر میں دینداری کا ماحول بنائیں، گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک اور اسلامی تعلیمات پر باتیں کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس پر عمل کریں۔ سامعین اعزاز، مسلم بچیوں کے مرتد ہو جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں عصری تعلیم کے حصول کے لیے ایسے کالجز اور یونیورسٹیز کا رخ کرتی ہیں جہاں باہمی اختلاط کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ مرد و عورت کا قدم سے قدم ملا کر چلنا ترقی کی راہیں ہموار کرنا سمجھا جاتا ہے، جہاں لڑکے اور لڑکیوں کی دوستی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا بلکہ اسے بھی فیشن کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس لیے مسلم والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچیوں کو ایسے ادارے میں تعلیم دلائیں جہاں لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کا جداگانہ نصب ہو۔ سامعین اعزاز، مسلم بچیوں کے مرتد ہو جانے کی تیسری وجہ موبائل کی ہے کہ بیچارے مسلم ماں باپ اپنے بچیوں کو موبائل دے دیتے ہیں اور وہ اس موبائل کے ذریعے ایسی مصیبت میں پھنس جاتی ہیں جہاں سے نکلنا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے مسلم والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے لڑکوں اور خاص طور پر لڑکیوں کو موبائل دینے سے گریز کریں اور اگر متقاضی ضرورت موبائل دے بھی تو آنے والے فون نمبرات اور میسیجز کو چیک کرتے رہیں، ورنہ اگر ان چیزوں سے بے توجہی برتیں گے تو ہمارے بچے غلط راہ پر چل پڑیں گے۔ بھلا بتلائیے کیا کوئی بھی مسلم لڑکی یہ چاہے گی کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے؟ کیا کوئی مسلم والدین یہ چاہیں گے کہ جس بچی کو ہم نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اس کی صحیح پرورش کی وہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے صف میں ہو جس پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم والدین اپنے بچیوں پر نظر رکھیں، ان کی صحیح رہنمائی کریں، انہیں صحیح تعلیم دیں، ان کے دل کے اندر اسلام کے عظمت کو داخل کریں، ورنہ کل قیامت کے دن کی والدین کی بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور تم سے تمہارے مالک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ چاہنے سے نہیں گرتے ہیں پھول جھولی میں، چاہنے سے نہیں گرتے ہیں پھول جھولی میں، وقت کی شاخ میرے دوست ہلانا ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، ہاں کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت اچھے عبدالحفیظ سے